السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ المجید وقالہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ پوری کائنات میں عزاداران مظلوم کربلا، شیعان حیدر کرار، تمام مخلوق خدا بندی کی اور امام کے جلد از جلد ظہور کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ہر سال جو مومنین اور جو مرحومین ہمارے ساتھ رہتے تھے، عزاداری میں شریک رہتے تھے اور مجلس امام حسین علیہ السلام میں تشریف آوری ان کی ہوتی تھی، وہ اس برس ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور جہاں جہاں بھی مومنین ہر سال آتے تھے اس برس اس دنیا میں نہیں ہیں، دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ ان کے مزید درجات کی بلندی کے لیے اور جوار معصومین میں جگہ پروردگار انہیں عنایت فرمائے، ان کی بلندی کے لیے اور ان کے درجات کی مزید بلندی کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ مسلسل عزا خانہ سرکار سید ابرار، عزا خانہ سید سجاد علیہ السلام اور اس شفا خانے میں مسلسل آپ کی حاضری ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہی توشہ آخرت ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی درس حریت ہے اور یہی سبق انسانیت ہے۔ کسی کو معاف کر دینا حسینیت ہے اور کسی سے معافی مانگ لینا حریت ہے، اور یہی درس کربلا ہے۔ مسلسل آپ کے سامنے گفتگو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے ہو رہی ہے۔ کل ہماری گفتگو اس مرحلے میں داخل ہوئی تھی کہ کسی مومن کو کسی مومن کی دل آزاری کی ایتھارٹی نہیں دی گئی ہے کہ آپ کسی مومن کو چوراہے پہ کھڑے ہو کے ذلیل کریں، یہ کسی مومن کے اختیار میں نہیں ہے، اور اگر کوئی مومن کسی کی دل آزاری کرتا ہے تو وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ اور میں نے کل یہیں پہ اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کیا تھا، اور یہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، لیکن آیت کے ترجمے کے بعد۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت نہ پہنچائی، اور اعلان ولایت آپ کیجئے
لوگوں کے شر سے میں محفوظ رکھوں گا۔ پہلے تو آج ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ ہے پرکار، بہت غور سے سنیے گا، یہ ہے پرکار، اور یہ ہے پرکار سے بنایا ہوا توحید کا دائرہ۔ توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے اس دائرے اور سرکل کا نام ولایت تکوینی ہے کہ جس سرکل پہ مودت اہل بیت کا انٹرلاک لگا ہوا ہے۔ بہت آرام سے میں نے آپ تک ولایت تکوینی کی ڈیفینیشن پہنچائی ہے۔ توحید کے دائرے، توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے اس دائرے اور سرکل کا نام ولایت ہے کہ جس پہ مودت اہل بیت کا انٹرلاک لگا ہوا ہے۔ اور میں نے انٹرلاک یوں ہی استعمال نہیں کیا، معنی خیز جملہ ہے، انٹرلاک میں ہی سب کچھ ہے۔ مثال میں دوں گا بہت عام زبان میں، کیونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اگر کسی ٹیلر کے پاس جائیں اور لباس سلوانے کے لیے، عام سلائی کر کے اگر وہ دے دے تو کچھ دنوں کے بعد سلائی کھل جاتی ہے، کپڑا خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ٹیلر بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ سلائی کرنے کے بعد ہر سلائی پہ انٹرلاک لگاتا ہے۔ کا انٹرلاک کیوں لگایا آپ نے؟ کا انٹرلاک اس لیے لگایا ہے تاکہ سلائی جلدی نہ کھلنے پائے۔ اللہ نے اسلام کے لباس پہ مودت اہل بیت کا انٹرلاک لگایا ہے۔ اب جہاں انٹرلاک نہیں لگا ہے وہاں کے سجدے بھی آوارہ ہیں، اور ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہاں کے طواف نہیں ہیں، وہاں کے چکر ہیں، وہاں کے سجدے نہیں ہیں، وہاں کے ٹکر ہیں۔ اور جہاں پہ ولایت آل محمد کے دائرے پہ مودت اہل بیت کا انٹرلاک نہیں لگا ہوتا وہاں شریعت نہیں ہوتی ہے، شرارت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ لبیک یا حسین، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ۔ اللہ نے توحید کے پرکار سے ایک دائرہ کھینچا، ایک سرکل بنایا، اور اس سرکل کا نام رکھا ولایت۔ اور معاف کیجئے گا کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اور اپنی ولایت کو علی کی ولایت سے ملا سکتا ہے، نہیں، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی خلافت علی کی خلافت جیسی نہیں، کوئی ولایت علی کی ولایت جیسی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت ہے اللہ کی ولایت، اور اللہ کی ولایت ہے علی کی ولایت۔ کوئی خلافت علی جیسی خلافت نہیں، کوئی ولایت علی جیسی ولایت نہیں۔ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت آسان سی زبان میں مجھے سمجھانا پڑے گا۔ لفظ میں کمال نہیں ہوتا، کمال ہوتا ہے ذات میں۔ اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں تھا، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ مہوا میں ماشاءاللہ اکثریت ان کی ہے کہ جو ہدایت النحو پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، صرف پڑھ کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے خبر و انشاء کی بحث پڑھی ہے، جنہوں نے منطق مظفر پڑھی ہے، جنہوں نے فلسفے کا مطالعہ کیا ہے، اس لیے اکثریت ان کی ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لفظ میں کبھی کمال نہیں ہوتا، کمال ذات میں ہوتا ہے۔ اور اس کی میں شرح یوں کروں گا کہ ایک بچہ بیٹھا ہے کہ جو MBBS ہے، اور ایک بچہ بیٹھا ہے کہ جو MD ہے۔ سخت موضوع کو بہت آسان لفظوں میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بچہ ہے MBBS اور ایک بچہ اسٹرگل کرنے کے بعد ہو گیا MD، تو ڈاکٹر یہ بھی ہے، ڈاکٹر وہ بھی ہے، لیکن دونوں کے کمال میں فرق ہے۔ بہت توجہ، ایک ہے MBBS اور ایک ہے MD۔ پتہ چلا کہ MBBS کا کمال اور ہے، MD کا کمال اور ہے، کیونکہ MBBS چھوٹا ہوتا ہے، MD بڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اس کے نام کے آگے بھی لکھا جائے گا، ڈاکٹر اس کے نام کے بھی آگے لکھا جائے گا، لیکن کوئی یہ کہہ کے نہیں جا سکتا کہ جیسا اس کا کمال ویسے اس کا کمال۔ بہت توجہ عزیزان محترم، بڑی آسان سی زبان میں پہنچا رہا ہوں ولایت۔ عزیزوں، لفظ میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ میں ٹکڑوں پہ مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، موضوعار گفتگو کرتا ہوں، یہ میرا اپنا مزاج ہے۔ آپ کے کمال پہ آ کے نہیں، بچوں کے کمال پہ آ کے نہیں، اپنے بچوں کو اپنے کمال پہ لا کے کھڑا کر دینا کمال ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا معیار تھوڑا سا بلند ہو، اور یہ ولایت تکوینی کے دائرے میں آ کے ولایت کو ٹھیک سے سمجھ سکیں۔ لفظ میں کمال نہیں ہوتا میرے سرکار، کمال ہوتا ہے ذات میں۔
ایک بچہ بن گیا MBBS اور ایک بچہ بن گیا MD. تو MBBS کا کمال اور ہے, MD کا کمال اور ہے. کہ MBBS بھی ڈاکٹر, MD بھی ڈاکٹر, لیکن جو کمال MD میں ہوگا وہ MBBS میں نہیں ہوگا. جو MD کر سکتا ہے وہ MBBS نہیں کر سکتا ہے. کہ کیوں؟ کہا یہ ایک زینہ نیچے ہے, MD ایک زینہ اوپر ہے. اس لیے کہ اس کا کمال اور, اس کا علم اور, اس کا معیار اور, اس کی بلندی اور MBBS MD سے چھوٹا ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر تو دونوں کے آگے لکھا جا رہا ہے کہ محمد صاحب بھی ڈاکٹر, علی صاحب بھی. فار ایگزامپل علی صاحب بھی ڈاکٹر. کہنے لگے کہ ڈاکٹر دونوں ہیں لیکن ایک MBBS, کاش کے پہنچا لے جاؤں, اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. ایک MD ہے اور ایک MBBS ہے. پتہ چلا کہ دونوں کی ڈاکٹری ایک نہیں ہو سکتی. ایک کا کمال اور ہوگا, ایک کا کمال اور ہوگا. کہ MBBS میں لفظ کو, ڈاکٹر لفظ کو اتنا کمال ملے گا جتنا کمال اس ذات میں ہوگا, اور MD لفظ کو کمال اتنا ملے گا جتنا کمال MD کی ذات میں ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ جب لفظ میں کمال نہیں ہوتا, کمال ذات میں ہوتا ہے, ذات جتنی کمال پہ جاتی ہے لفظ کو اتنا کمال ملتا ہے. تو اگر اب کوئی یہ کہہ دے کہ میری خلافت علی جیسی, تو دیکھنا پڑے گا علی جیسا کمال بھی ہے یا نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند. میں عام کی بات کیا کروں, آپ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سے کچھ ہمارے علماء کرام, ہمارے احباب, ہمارے جنابان و عزیزان, انہوں نے فرمایا کہ قرطاس صاحب اس آسان دور میں اتنے سخت موضوع پہ گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اگر ہم اس سے فرار اختیار کریں تو بزدل کہلائیں گے. کمال تو یہ ہے کہ سخت موضوع کو آسان زبان میں بچوں تک پہنچا دیا جائے. تو اسی لیے اگر آپ ولایت تکوینی کو نہیں سمجھ پائے تو امام کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ ولایت کا ایک وارث ابھی پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے. ولایت کا ایک وارث ولایت جو پردہ غیب میں ہے. لفظ میں کمال نہیں ہوتا, کمال کس میں ہوتا ہے؟ کہ ذات میں ہوتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میری خلافت علی کی خلافت جیسی, تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں علی جیسا کمال ہے یا نہیں ہے. کاش کہ جملہ آپ تک پہنچ جائے. اب اگر کوئی یہ کہے نہیں ہو سکتی, کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ میری خلافت علی جیسی, تو علی جیسا کمال ہونا چاہیے. کوئی کہے میری حکومت علی کی حکومت جیسی, تو دیکھا جائے گا حاکم میں وہ کمال ہے یا نہیں ہے جو علی میں پایا جا رہا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میری ولایت علی جیسی, تو دیکھنا پڑے گا کہ جو کمال علی میں ہے وہ اس میں ہے یا نہیں ہے. اسی لیے تو چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو مظہر صفات الہی کہا جاتا ہے. نہ آدم کو کہا گیا, نہ عیسیٰ کو کہا گیا, نہ موسیٰ کو کہا گیا, نہ یحییٰ کو کہا گیا, نہ زکریا کو کہا گیا, نہ انوش کو کہا گیا, نہ لوط کو کہا گیا, نہ ادریس کو کہا گیا, نہ ابراہیم کو کہا گیا, نہ اسماعیل کو کہا گیا, نہ یوسف کو کہا گیا, نہ موسیٰ کو کہا گیا, نہ اسحاق کو کہا گیا. 1,24,000 انبیاء کو کسی کو نہیں کہا گیا کہ یہ مظہر صفات الہی ہیں. مظہر صفات الہی کہا گیا تو علی کو کہا گیا, حسین کو کہا گیا, حسن کو کہا گیا, زین العابدین کو کہا گیا, سید سجاد کو کہا گیا, جعفر صادق کو کہا گیا, محمد باقر کو کہا گیا. اور جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے وہ مظہر صفات الہی ہے. ارے یہی وجہ تو تھی کہ علی کی کچھ دن کی حکومت میں تاریخ میں مورخ کو لکھنا پڑا کہ علی کی حکومت میں لوگ علی کی تلوار سے کم علی کی عدالت سے زیادہ ڈرتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند. علی کی حکومت میں لوگ علی کی تلوار سے کم اور علی کی عدالت سے زیادہ ڈرتے تھے, کیونکہ علی کی عدالت الہی عدالت ہے. علی کا عدل الہی عدل ہے, علی کا انصاف الہی انصاف ہے. تو اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں علی جیسا,
تو دعویٰ کرنا آسان ہے، دلیل دینا ناممکن ہے، کیونکہ علی جیسا وہی ہو سکتا ہے کہ جسے محمد کہہ کے جائیں. محمد اگر اپنی مسند پہ بٹھا کر جا رہے ہیں تو اب علی بھی کسی کو اپنی مسند پہ بٹھا کے جائیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں علی جیسا. ہما شما کی بساط نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ علی جیسے. جیسے غدیر کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو ماشاءاللہ سب نے آ کے کہا بخن بخن لکا یا علی، مبارک ہو یا علی، آپ تو مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے. لیکن ایک صاحب کا ذکر ملتا ہے کہ جو آ کے کہنے لگے، جدا لفظیں تھیں ان کی، اللہ جانے کون سی صنف سے تھے، لیکن تاریخ میں لفظیں یہی ملتی ہیں کہ وہ آ کے کہنے لگے بخن بخن لکا یا علی، مبارک ہو یا علی، آپ تو مومنین اور مومنات کے مولا ہو گئے، اور میرے بھی مولا آپ کو سلامت رکھیں. یہ تاریخ کی لفظیں ہیں کہ اور میرے بھی. تو اب اللہ جانے کہ کہاں سے آئے تھے، پتہ نہیں آسمانی مخلوق تھی کہ زمینی مخلوق تھی، لیکن انہوں نے یہی کہا جو تاریخ کی لفظیں وہ پہنچا رہا ہوں کہ بخن بخن لکا یا علی، آپ تو مولا ہو گئے مومنین و مومنات کے، اور میرے بھی. جو جھوٹے پیالے پی کے بیٹھے ہوئے تھے، کاش کہ میرا جملہ پہنچ جاتا اب تک، جو جھوٹے پیالے پی کے بیٹھے ہوئے تھے، ولایت کا گھونٹ ان کی حلق میں اٹک گیا، اور جو صرف ولایت کا جام پی رہے تھے انہوں نے بخن کہا، اور جو جھوٹا پیالہ پی کر آئے تھے ولایت کا گھونٹ اٹک گیا، بخن تو نہ کہہ پائے، بخ بخ کہہ کے رک گئے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ تو مسلمان ہونے کا پورا ثبوت دیتے ہیں، صرف نعرہ حیدری نہیں لگاتے، نعرہ تکبیر بھی لگاتے ہیں، نعرہ رسالت بھی اور نعرہ حیدری بھی. چلیے بتا تو دیا آپ نے کہ آپ جناب آدم کی خالص نسل ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اسی لیے آپ تینوں کلموں کے نعرے لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر بھی، نعرہ رسالت بھی. اور سنیے، یہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ یہ عزا خانوں میں صرف شیعہ آ سکتے ہیں یا مجلسوں میں، ایسا نہیں ہے. مجلسوں میں کسی فرقے کی قید نہیں ہے، فرش عزا پر کسی مذہب کی قید نہیں ہے. آئے وہی کہ جو انسان ہو. نہیں پہنچے آپ. آئے وہی کہ جو انسان ہو، کیونکہ عزاداری امام حسین کا تعلق وحشی سے نہیں ہے، انسانیت سے ہے. جانور کیا جانے کہ عزاداری کیا ہوتی ہے، انسان جانتا ہے کہ عزاداری امام حسین کیا ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ مسلمان ہونے کا پورا ثبوت دے رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں. لیکن معاملہ ولایت پہ ہی اٹکتا ہے. ہمارا جھگڑا تو انکار ولایت کرنے والوں سے ہے، ہماری گفتگو تو انکار ولایت کرنے والوں سے. اور ماشاءاللہ اہل سنت نے بھی اقرار کیا ہے علی کے مولا ہونے کا. ایسا نہیں ہے کہ اقرار نہیں کیا، اقرار کیا ہے، اور آج بھی اقرار کر کے کہہ رہے ہیں کہ مولا کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اچھا یہ بتائیں کہ آسمان سے جناب مریم کے لیے کھانے کا انتظام کس نے کیا؟ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی اسٹڈی بہت کامیاب ہو، آپ بہت کامیاب ہوں اس ذکر خیر کے صدقے میں. جناب مریم جب خانہ کعبہ سے نکالی گئیں تو جناب اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رکوع قیام سلام سجود سب اللہ کے گھر میں. اور جب ولادت عیسیٰ کا مرحلہ آیا تو اللہ نے کہا مریم سب ٹھیک اب جائیے. تو جب کعبے سے نکالا گئے تو مریم گئی کہاں؟ کہ جناب مریم گئی ہیں ایک صحرا میں. اور کھانے کا انتظام کس نے کیا؟ بڑے عجیب مرحلے کی طرف لے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، بہت لطف آئے گا. کہ کہاں گئی؟ کہ ایک صحرا کی طرف. کہ کھانے کا انتظام کس نے کیا؟ کہ اللہ نے کیا. میں یہیں پہ رک کے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں. جناب سیدہ میں اور مریم میں یہی تو فرق ہے کہ اللہ کھانے کا انتظام کر رہا ہے اور جناب مریم انتظار کر رہی ہیں کہ روٹی آئے تو کھانا کھاؤں.
اللہ بھیجے تو پیٹ بھرے. ارے یہی تو فرق ہے فاطمہ میں اور مریم میں کہ مریم وہ ہے جو جنت کی روٹیوں کا انتظار کرے, فاطمہ وہ ہے جن کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے. صلوات پر محمد و آل محمد بآواز بلند. یا علی, مولا آپ کو سلامت رکھیں, مولا آپ کو سلامت رکھیں. جناب مریم کے لیے کھانے کا انتظام کس نے کیا؟ کہا پروردگار عالم نے کیا. اچھا جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو ذبح کرنے لے گئے تو آپ یہ بتائیے کہ مینا کے میدان میں جب دمبا آیا تو وہ دمبا کون لے کر آیا؟ یہ سب باتیں بتانی ضروری ہیں ورنہ میں بھی قیاسی گفتگو کر کے نکل جاتا, لیکن چاہ یہ رہا ہوں جو کتابی بات ہے وہ آپ کے حوالے کروں. عزیزان محترم یہ بتائیے کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں مینا کے میدان میں, ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو جناب اسماعیل کی جگہ پہ دمبا کہاں سے آیا؟ کیا کوئی انسان رکھ کے گیا تھا؟ کہا نہیں, دمبا آیا ہے آسمان سے. یہی تو شکایت ہے کہ جب ہم ذوالفقار کی بات کرتے ہیں کہ جنگ احد میں آسمان سے نازل ہوئی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیا وہاں لوہے کا کارخانہ ہے؟ ارے ماشاءاللہ مولا آپ کو آباد رکھیں. جب ہم ذوالفقار کی بات کرتے ہیں کہ احد میں نازل ہوئی تو کچھ لوگ پڑھے لکھے مولوی صاحبان آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آسمان پہ لوہے کا کارخانہ ہے جو ذوالفقار وہاں سے بن کے آ گئی؟ ذوالفقار پہ ایمان نہیں ہے, دمبے پہ ایمان ہے کہ آسمان سے آیا. تو ہم نے بھی لکھنؤ کی زبان میں پوچھ لیا ادباً تہذیباً, ہم نے کہا میاں جب ہم نے ذوالفقار کی بات کی تو آپ نے کہہ دیا کیا آسمان پہ لوہے کا کارخانہ ہے, جب دمبے کی بات کی تو اقرار کر لیا, تو کیا یہ بتائیے کیا آسمان پہ چرواہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یہی تو مسئلہ ہے کہ جب مولا کے فضائل پڑھے جاتے ہیں, مناقب پڑھے جاتے ہیں, تب لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں. ہاں پورے سال لوگوں کو کچھ نہیں یاد آتا, پتہ نہیں کس کوٹری میں سوئے رہتے ہیں اور کس تہ خانے میں بند رہتے ہیں, لیکن جیسا ہی عزاداری کی بات آ جاتی ہے, میں ولایت پہ ہی ہوں, میں موضوع سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا. جناب اسماعیل کی جگہ پہ دمبا بھیجا گئے اللہ نے. ذوالفقار تلوار ٹوٹی ہے احد میں تو علی کے لیے ذوالفقار بھیجی ہے اللہ نے. اما جان کل عید کا دن ہے, سب نئے نئے لباس پہنیں گے. ہمارا لباس بی بی نے کہہ دیا درزی کے یہاں گئے ہیں تو اب رضوان درزی بن کے جائیں گے. یہ ہے خانوادہ ولایت کی عظمت کہ اب رضوان کی پوسٹ کو بدلا جائے گا. لاکھ دربان ہیں, بڑی پوسٹ پہ ہیں, تو کیا ہوا؟ آج بی بی نے کہہ دیا ہے, آج شہزادی نے کہہ دیا ہے درزی کیا گئے, تو اب رضوان کپڑے کس کے لے کر آئے؟ کہا حسنین کے. کہا کس نے بھیجے؟ کہا اللہ نے. میں دیکھیں غدیر تک آ رہا ہوں. مجھے بتائیے, ایک سوال کر رہا ہوں, اتنا بڑا مجمع ہے, مولا آپ کو سلامت رکھیں, ایک سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجئے گا. جب اتنی چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں تو غدیر کے میدان میں اپنے علی کے لیے ممبر کیوں نہیں بھیج دیتا؟ کہاں ہے میرا محترم مجمع, مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں ایک سوال کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, ذرا ولایت کے راز کو سمجھیے کہ علی مرتضیٰ کا مرتبہ کیا ہے اور ولایت مطلقہ کی اہمیت کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. اتنی چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں, غدیر کے میدان میں ممبر بھی بھیج دے. تیرے علی کی ولایت کے اعلان کا مسئلہ ہے, ممبر کیوں نہیں بھیجتا؟ عجب نہیں کہ آواز آئے انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کا پروردگار تو ہی بتا دے. کہا یہ جو نبی جا رہا ہے یہ ہے حکیم امت, حکمت عملی سے کام لے گا. ہم نے کہا کیسی حکمت؟ کا کانسیپٹ ہے. کا کیسا کانسیپٹ؟ کا اگر ممبر بھیج دیا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے جب آپ غدیر پڑھیں گے, الغدیر کا مطالعہ کریں گے, تب آپ کو پتا چلے گا اللہ نے دنیا میں اونٹوں کو خلق کیوں کیا تھا. ہائے کاش کہ میرا جملہ پہنچ جاتا. اللہ نے اونٹ کی تخلیق ہی غدیر کے لیے کی تھی کہ جب یہ غدیر میں پہنچے تو اللہ نے ممبر آسمان سے نہیں بھیجا. کا ممبر بنایا کیسے گیا؟
ہاں بیٹے بولتے رہے. پالان شتر, مولا آپ کو سلام. پالان شتر اتارے گئے. آپ کو پتا ہے جتنے اونٹ گئے تھے سب کے نہیں اتارے گئے. نہیں, یہ تو اہم بات ہے نا, راز کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, میں ذمہ دار ہوں. سب کے نہیں کجاوے اتارے گئے. ایک جملہ پڑھوں, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ چاہے جیسے قبول کیجئے, اس سے اچھی لفظ نہیں ہے جو بچوں تک بھی پہنچ جائے. سب کے کجاوے نہیں اتروائے, سب کے پالان نہیں اتروائے. تاریخ کہتی ہے بس انہی کے پالان اتروائے جو وی وی آئی پی قسم کے بھگوڑے تھے. کاش کے جملہ پہنچ جاتا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. جو وی وی آئی پی قسم کے بھاگنے والے تھے ان کے کجاوے اتار لیے کہ چلیے کجاوے اتارے جائیں. سب کے کجاوے اتروائے, کجاووں کا ممبر بنوایا, اسی ممبر پہ جا کے اعلان ولایت کیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ بھی خوب تبرہ تھا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ کیا خوب تبرہ تھا کہ جو انکار کرنے والے ہیں آپ کو پتا ہے, علی کا بغض رکھنے والے کچھ ہیں آپ کو پتا ہے, ان کے ہی کجاوے اتروا کر ان پہ قدم رکھ کے علی کی فضیلت پہنچا رہے ہیں, علی کی ولایت پہنچا رہے ہیں. یہ بھی خوب تبرہ غدیر میں ہوا. اور جب اتارے گئے کجاوے تو رسول گئے اور جانے کے بعد اعلان ولایت کیا. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کجاوے کیوں اتارے گئے. میں یہاں سے مہوا سے پڑھ کے جا رہا ہوں, حالانکہ مولا کا کرم ہے کہ ہمارے محمد رضا بھائی ہم کو جو ہے وہ ماشاءاللہ ہوا میں بھیجیں گے. میں زمین سے تو جاؤں گا نہیں, لیکن یہاں زمین کی مثال دے رہا ہوں. میں اگر مہوا سے ٹرین سے جاؤں لکھنؤ احمد آباد ہو کر, ذرا سا غور کیجئے گا, تو میرے پاس ایک بریف کیس ہے اور میرے ساتھ ماشاءاللہ یہ بھی جا رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ کیمرہ ہے, یہ کیچ کر رہے ہیں. مولا انہیں سلامت رکھیں, بہت قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو قدم قدم پہ کامیابی عطا کریں نیک مقصد کے ساتھ پروردگار. یہ میرے ساتھ ہیں, ان کو بھی وہیں جانا ہے جہاں مجھے جانا ہے. ٹرین آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے, ٹرین ابھی نہیں آئی ہے, تھوڑا سا ٹائم ہے. میرے پاس بریف کیس ایک ہی ہے اور جانا ان کو ہے. ان کا بریف کیس ان کے ساتھ, میرا میرے پاس, اور اتنی اہمیت کا حامل ہے, اتنا قیمتی بریف کیس ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ نہ جائے تو یہ ایک قدم آگے نہ بڑھا پائیں. سارا کام تو اسی سے ہونا ہے. ٹرین آنے میں ابھی دیر ہو گئی تو میں نے کہا نعیم صاحب یہاں پہ بھی تھوڑی دیر مولا کی فضیلت بیان ہو جائے. تو نعیم صاحب نے کہا آپ کو بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے, ابھی ایک ایک گھنٹہ پڑھ کے آئے مہوا میں, آپ کا جی نہیں بھرا. میں نے کہا یہ اہل بیت کا ذکر ہے, دل کہاں بھرتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں, ایک ایک لفظ پہ آپ بول رہے ہیں, مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. میں نے کہا دل کہاں بھرتا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے. میں نے کہا تھوڑی دیر کی مجلس یہاں بھی ہو جائے. کہنے لگے مجلس تو ہو جائے گی, ممبر کہاں سے لائیں گے. ذرا سا بیدار ہو جائیے نا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جن کے چہروں پر ماسک لگے ہوئے ہیں ان کی زبانیں گنگ نہیں ہیں, اور خدا نہ کرے کہ جو علی کے فضائل پہ نہیں بولتے وہ محشر میں گونگے ہو جائیں. ہاں علی کی فضیلت پہ بولنا ضروری ہے. جناب سلمان محمدی ہر جگہ خاموش رہے, علی کے مسئلے میں کبھی خاموش نہیں رہے. جب بات علی کی آئی ہے تو جناب سلمان محمدی نے کلام کیا. میں وہاں بیٹھ گیا, میں نے کہا ممبر, انہوں نے کہا ممبر کہاں سے آئے گا. میں نے کہا گھبراتے کیوں ہیں, ایک بریف کیس آپ کا, سوٹ کیس, اور ایک سوٹ کیس میرا. اب انہوں نے غور سے دیکھا, کہا قبلہ کرتاز صاحب یہ سوٹ کیس تو بہت کام کا ہے. تو میں نے کہا دیجئے کچھ نہیں ہوگا, ممبر بنانا چاہ رہا ہوں. کہا کیسے بنائیں گے. میں نے کہا ایک میرا سوٹ کیس اور ایک آپ کا, تھوڑی سی اونچائی ہو جائے گی, بلندی پہ بیٹھ کے مولا کے فضائل ہوں گے. یہ سامنے بیٹھ گیا, میں پڑھنے لگا. اچھا میں پڑھ رہا ہوں, ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے. کہا ایسا نہ ہو کہ ٹرین آ جائے. آپ نہ جائیے کرتاز صاحب, مجھے تو جانے دیجئے, آپ تو رک ہی رہے ہیں, مجھے بھی لے کے روک رہے ہیں. تو میں نے کہا گھبرا کیوں رہے ہیں. کہنے لگے ایسا نہ ہو ٹرین آ جائے. وہی ہوا. ٹرین پیچھے سے ہارن مارتی ہوئی, سائرن دیتی ہوئی چلی آئی. اب انہوں نے دیکھا کہ ٹرین کھڑی ہو گئی, 2 منٹ کا ہالٹ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں اور میں بالکل عروج پہ, شباب پہ مولا کے فضائل پڑھ رہا ہوں. انہوں نے 12 اشارہ کیا, میں دیکھ ہی نہیں پایا. ٹرین آئی اور چلی گئی. میں نے کہا سرکار آپ کیوں نہیں گئے. اگر میں غرق فضائل تھا, آئے ہائے ہائے, مولا آپ کو سلامت رکھیں, تو آپ کو چلے جانا چاہیے تھا.
آپ کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے کہ چلا جاتا تو میرا کام ہی نہیں ہوتا، میں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ دکھنے میں میرے پیر ہیں، اصل پیر تو اس وقت میرا سوٹ کیس ہے، جب تک یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا میں جا ہی نہیں سکتا، جب تک یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب پتا چلا غدیر میں پہلے ہی پالان اتروا لیے، کاش کے بعد پہنچا لے جاؤ، پہلے ہی پالانے شتر اتروا لیے، کجاوے اتروا لیے۔ کیوں اتروائے؟ کہا اس میں مصلحت ہے کہ بغیر کجاوے کے اونٹ پہ بیٹھ کے جاؤ گے کہاں؟ کجاوے تو ہمارے پاس ہے، جب تک علی کی ولایت نہیں سن لیتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد بآواز بلند۔ ایک راز اور ہے اس کے اندر، جو میں نے یہ جملہ کہا ہے نا، الغدیر کا مطالعہ کیجئے۔ علامہ امینی، ارے کبھی کبھی تو میں کہتا ہوں کہ بچے کم از کم ایک پین اور کاپی لے کر آیا کریں، تاکہ بچوں سے کہہ رہا ہوں کم از کم وہ نوٹ کر لیا کریں، اس لیے کہ آپ کے یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے بچوں کی سالگرہ آیا کرے یعنی برتھ ڈے، تو آپ کوشش کیجئے کھلونے کم دیجئے، کتابیں زیادہ دیجئے۔ اس سے عظیم بات میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ اپنے بچوں کو تحفے میں اسرار آل محمد کی کتاب دیجئے، اسرار آل محمد کی، یعنی جس کے اندر آل محمد کے راز پوشیدہ ہیں، وہ کتابیں اپنے بچوں کو دیجئے۔ چاہے گجراتی میں بھی آ گئی ہے، بہت کام کیا ہے، پرشین میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، رومن انگلش میں بھی ہے، اور اسمارٹ انگلش میں بھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، ہندی میں بھی ہے۔ جس زبان میں آدمی فضائل آل محمد پڑھنا چاہے کتابیں اویلیبل ہیں، آپ جا کے خرید سکتے ہیں، کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فضائل آل محمد پہنچائے جائے۔ اونٹ کی تخلیقی پروردگار نے غدیر کے لیے کی تھی، کہ وہ کیسے؟ کہ آج پالان لینے ہیں، آج کجاوے اتروانے، علی کی ولایت کا اعلان ہوگا۔ میں کہوں گا پروردگار پالان نہ اترواتا، تیرا نبی پالان نہ اترواتا، یوں ہی اعلان کر دیتا کہ آخری کائنات تک آواز نہ جاتی، کہ آواز بھی چلی جاتی، کہ اتروائے کیوں؟ راز کیا ہے؟ کہ کجاوے اونٹ کے ہی ہوں گے اور کسی چیز کا منبر نہیں بنے گا، کجاووں کا بنے گا۔ کہ اس کے پیچھے ایک راز اور ہے، کہ وہ کیا؟ کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو برین میں یعنی کہ عقل دماغ میں چوٹ لگ جائے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، چلی جاتی ہے نہیں ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو یادداشت چلی جاتی ہے، تو انہیں کچھ یاد نہیں رہتا، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دوا علاج تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ایکسرسائز بھی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ انہیں کچھ ایسا دکھاتے رہنا۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ مولا آپ کو آباد شاد و آباد رکھے۔ کہ جن کی یادداشت چلی جاتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز ہے، کہ جو بھولے ہیں یاد آ جائے گا۔ کاش کہ اللہ جانے کہ میں پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں، بس شہزادی وہ زبان میں اثر دے کہ سب تک میری بات پہنچ جائے، ورنہ میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پایا۔ جن کی یادداشت چلی جاتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز ان کی یہ ہے کہ کچھ پرانی چیزیں انہیں دکھاتے رہو۔ کہ وہ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ پرانی چیز دیکھ کے کچھ یاد آ جائے۔ کہ دکھائے کیا؟ کہ یا تو کچھ دل میں لگی ہو یا دل میں بسی ہو، یا دل میں بسی ہو یا دل پہ لگی ہو۔ یہ اردو زبان ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ماشاءاللہ طاہر جلولی صاحب اور رئیس الوائسین کرار محمد آبادی صاحب، ماشاءاللہ خطیب اعظم غلام عسکری صاحب، علامہ ذیشان درجوادی صاحب، ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کے ہم اثر تشریف فرمائے ہیں، ایسے ایسے خطبہ کو سماعت کیے ہوئے سامعین تشریف فرمائیں۔ اس زبان کی نزاکت اور مٹھاس کو وہ زیادہ سمجھیں گے کہ یا تو کسی کے دل میں بسی ہو یا کسی کے دل میں لگی ہو، ایسی تصویر دکھاؤ کہ کچھ یاد آ جائے۔ تو پتا چلا کہ انسان جب کچھ بھول جاتا ہے تو پرانی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھ دیکھ کے یادداشت آ جائے، دیکھ دیکھ کے یادداشت آ جائے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کجاوے اتروا کے منبر بنوا کے
علی کی ولایت کا اعلان رسول نے کیوں کیا؟ کیونکہ رسول جانتے تھے یہ عرب کا بدو معاشرہ ہے، کسی کے گھر میں کچھ ہو نہ ہو کم سے کم ایک اونٹ ضرور رہتا ہے، اور جب یہ صبح اٹھتے ہیں کچھ دیکھیں نہ دیکھیں دن بھر میں 70 مرتبہ 70 ٹائمز 70 مرتبہ اپنے اونٹ کو دیکھتے ہیں، غدیر میں کجاوے اتروا لو، اعلان ولایت علی کر دو، تاکہ غدیر کے بعد اب جب ان کی نسلیں اونٹ کو دیکھیں تب علی کی ولایت کی یاد آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ اعلان یا علی، اعلان ولایت علی ہو گیا۔ جیسے ہی کہا من کنت مولا ہو فاز علی مولا، شرماتی ہوئی آسمان سے آیت زمین پہ آ گئی۔ کیا لہجہ ہے، آسمان سے اتر آئی آیت، اور ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب تک دین مکمل نہیں ہوا تھا، کہ کب ہوا؟ کہ جب علی کی ولایت پہنچا دی گئی، یا یوں کہوں کہ نہ لا الہ الا اللہ نہ محمد الرسول اللہ سے دین مکمل ہوا۔ کہ مکمل کب ہوا؟ کہ جب اعلان ولایت علی ولی اللہ کا پرچم لہرا دیا گیا۔ اللہ نے کہا آج کے دن دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اے محمد میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا، اے محمد میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ راضی ہو گیا، آپ پلکوں کا جھپکنا نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، چلنا نعمت ہے، میری طرف دیکھیے، چلنا نعمت ہے، اٹھنا نعمت ہے، بیٹھنا نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، کھانا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، سانس کا آنا نعمت ہے، سانس کا جانا نعمت ہے، سو جانا نعمت ہے، سو کے صحیح سلامتی سے اٹھ جانا نعمت ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ علی کی ولایت اتمام نعمت، یعنی اب کوئی نعمت نہیں ملے گی، اب نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ راضی ہو گیا۔ پتا چلا کہ سب سے بڑی نعمت کا نام، سب کچھ بولا نہیں جاتا، کچھ سمجھ لیا جاتا ہے، ہمارے بچے ماشاءاللہ ہونا رہے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت عظما کیا ہے؟ نعمت عظما کیا ہے؟ کہ ولایت علی، یہ ہے نعمت عظما، سب سے بڑی نعمت۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کی سبیل کر دی ہے، اب تم شکر ادا کر کے شاکرین میں سے ہو جاؤ یا کفران نعمت کر کے کافرین میں سے ہو جاؤ۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سنو، جنہوں نے نعمت پہ شکر کیا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کہہ رہا قرآن مجید میں کہ اگر کوئی نعمت پہ شکر کرے گا اضافہ کر دیں گے، اور نعمت ملنے پہ کوئی کفران نعمت کرے گا، انکار نعمت کرے گا، تو اللہ نے کہا جو دی ہے وہ بھی لے لیں گے۔ ذرا سا جاگیے نا، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر کی کتاب سے کوئی بات نہیں پہنچا رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نعمت پہ شکر کرو گے تو اضافہ کر دیں گے، اور اگر انکار کر دیا ملنے کے بعد تو جو دی ہے وہ بھی لے لیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ولایت علی، سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ولایت علی، اور اللہ کہہ رہا ہے شکر کیا تو اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کیا، انکار کیا، تو جو دی ہے وہ بھی لے لیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر کے میدان میں جنہوں نے انکار نعمت الہی کیا، اللہ نے جو دی تھی وہ بھی لے لی۔ کہاں ہیں آپ؟ میں کچھ پہنچانا چاہ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا عزیزان محترم۔ جنہوں نے غدیر کے میدان میں نعمت عظما، سب سے بڑی نعمت علی کی ولایت، اس کا انکار کیا، جو اللہ نے دی تھی
وہ بھی لے لی. اب جنہوں نے شکر کیا تو اللہ نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے کہ شکر کرو گے تو اضافہ کر دیں گے. کب وہ وعدہ نبھائے گا کیسے؟ کہ قیامت تک نعمت عظما کو باقی رکھیں گے. کہ کیسے؟ کہ جنہوں نے انکار کیا جو دی تھی وہ بھی لے لی, اور جنہوں نے شکرانے نعمت کیا میں نے اضافہ کر دیا. کہ کیسے؟ کہ علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین, حسین کے بعد سجاد, اور آخری امام تک لے جا کے ہمیں روک دیا. کہ ایک نعمت عظما کو پردہ غیب میں رکھیں گے. صلوات پڑھیے آخری امام کے حوالے سے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک یا حسن, لبیک یا حسین, لبیک یا عباس, لبیک یا سکینہ, نعرہ حیدری. بیٹے یہاں پہ ماشاءاللہ بچے جو بیٹھے ہیں آپ میتھ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اور سارے فارمولے آپ کو کم سے کم یاد ہوں گے. دیکھیے ماشاءاللہ قلب لشکر بھی دیکھیے کتنا مضبوط ہے. غدیر پڑھ رہا ہوں تو یہ جملہ کہنے کا مجھے حق ہے غدیر کے پس منظر میں کہ اگر ممبر کے پاس بچے شرارت کریں تو ڈر نہیں لگتا. اور ممبر کے پاس اگر کوئی بوڑھا شرارت کر کے چلا جائے تو پھر غدیر یاد آ جاتی ہے. یہ غدیر کے پس منظر میں نے بوڑھا کہا ہے, بزرگ نہیں کہا. علی والے بوڑھے نہیں ہوتے, بزرگ ہوتے ہیں. ایک جملہ کہہ جاؤں اپنے نوجوانوں کے لیے میسج دے جاؤں کہ کسی کو بوڑھا نہ کہیے گا اپنی قوم میں, کیونکہ ہماری قوم میں بوڑھے نہیں ہوتے. بوڑھا اسے کہتے ہیں کہ جس کی عزت لے لی جائے, بزرگ اس کو کہتے ہیں جس کو عزت دے دی جائے. صلوات پر محمد و آل محمد بآواز بلند. یہ فصاحت و بلاغت ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تو میں نے میتھ کی بات کی آپ سے ماشاءاللہ. دیکھیے میرا وقت ہو گیا ہے, میرے خیال سے 10 منٹ اور میرے پاس ہیں, اور اس کے بعد آپ کو قصر توحید میں جانا ہے, اور مصائب کی بھی منزل ہے, مال مجلس ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں, میتھ پڑھے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ, نوجوان بھی بیٹھے ہوں گے, میتھ کا فارمولہ آپ کو یاد ہوگا. اب اس سے آسان زبان نہیں ہے, میتھ کے فارمولے سے میں غدیر سمجھا رہا ہوں. میتھ کے فارمولے سے آپ کی خدمت میں مذہب حقہ اور مذہب باطل بتا رہا ہوں کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. حق و باطل کا فرق آپ میتھ کے فارمولے سے سمجھ سکتے ہیں. کب وہ کیسے؟ کب ایک فارمولہ ہے میتھ کا کہ پلس کے برابر میں پلس رکھو گے تو رزلٹ پلس آئے گا. ارے ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں. پلس کے برابر میں پلس رکھو گے تو رزلٹ کیا آئے گا؟ پلس. تو نیچے جتنے بھی رزلٹ آئیں گے پلس پلس پلس. اور اگر پلس کے برابر میں آپ نے ایک مائنس رکھ دیا تو رزلٹ کیا آئے گا؟ مائنس. یعنی پلس کے برابر میں پلس رکھا گیا تو رزلٹ پلس آیا, اب پلس کے برابر میں ایک مائنس رکھا گیا تو رزلٹ مائنس آیا. اب میری طرف دیکھنا, اللہ محمد ذرا سا جاگیے نا. اللہ وہ پوائنٹ, محمد, اللہ محمد. اب محمد کے بعد آتے ہیں آل محمد. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آل محمد کسے کہتے ہیں تو کہیے گا اللہ محمد آل محمد. ذرا سا آوازوں کو بلند کیجئے, اس سے اچھی ڈیفینیشن نہیں ہے. میری طرف دیکھ کے سنیے, غدیر پڑھ رہا ہوں اور ولایت پڑھ رہا ہوں تو سناؤں گا بھی اور دکھاؤں گا بھی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یا علی, بس تھوڑی دیر آپ رکو. یا عباس, یا عباس, یا عباس, یا عباس. اللہ محمد, اور یہ جو نکلی ایک لکیر, ایک لائن, یہ کیا ہوئی؟ کہ آل محمد. یہ وہاں جا نہیں سکتا, وہ یہاں آ نہیں سکتا.
اب کوئی بعد میں یہ نہ کہہ دے ڈر لگنے لگا ہے نا. ہاں کسی کو کچھ نہیں ملتا تو ایک بال نکال کے پوری زندگی پہ پانی پھیر کے چلے جاتے ہیں. ہاں اس لیے کہ میرا خطاب صرف مجلسی مجمع سے ہوتا ہے, بالوں میخ نکالنے والوں سے نہیں ہوتا. ہاں صرف مجلسی مجمع سے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اسی لیے میں کہہ دوں وہ یہاں آ نہیں سکتا تو کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے تو محدود کر دیا. نہیں, وہ تو لامحدود ہے, وہ تو ہر جگہ. وہ یہاں نہیں آ سکتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ بشری پیکر میں نہیں آ سکتا. اس سے آسان زبان نہیں, وہ بشر کے پیکر میں نہیں آ سکتا. اور یہ بشر کے پیکر میں ہیں, یہ آئے ہیں وہاں سے محمد, وہاں سے آئے وہ ہے اللہ, یہ محمد. اسی سے ایک لائن نکلی اور وہ یہیں پہ آ کے پھیل گئی. وہ کیا ہے؟ آل محمد. ایک جملہ پہنچاؤں, سارے بیدار ہیں. پلس کے اندر جو ایک لکیر کھینچی جاتی ہے, پلس میں ایک لائن بنائی جاتی ہے, یہ پلس کے ہی خاندان کی ہوتی ہے. ارے آئیے میرے ساتھ, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے. پلس کے اندر جو لکیر کھینچی جاتی ہے یہ کسی اور خاندان کی نہیں ہوتی, اسی لیے اس کو پلس کہتے ہیں. اور مائنس کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ لکیر دوسرے خاندان کی ہوتی ہے. تو پلس اور ہو جاتا ہے, مائنس اور ہو جاتا ہے. لیکن پلس میں جو لکیر کھینچی جاتی ہے, جو ملی رہتی ہے, یہ اسی قبیلے کی ہے, کسی دوسرے قبیلے سے نہیں لائی گئی. پلس کے برابر میں اگر پلس رکھو گے تو رزلٹ پلس آئے گا, پلس کے برابر میں مائنس رکھ دو گے تو رزلٹ. آپ سمجھے آپ کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے ایک پلس کے مقابلے پہ اپنا ایک مائنس رکھ دیا. ارے کہاں ہیں آپ؟ ماشاءاللہ تاریخ پڑھنے والے بیٹھے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. یعنی قبیلہ بدل دیا اور پلس کے برابر میں ایک مائنس رکھ دیا. تو اب جتنے رزلٹ آئے ان کے پاس مائنس, بولیے نا, مائنس مائنس مائنس. اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے قبیلہ ہی نہیں بدلا, ہم نے فارمولا ہی نہیں بدلا. کہ وہ کیسے؟ ہم نے پلس کے برابر میں پلس رکھا. کہ وہ کیسے؟ کہ معصوم کے اوپر معصوم, معصوم کے بعد معصوم, اب تک معصوم اور قیامت تک معصوم. صلوات پر محمد و آل محمد آواز بلند. ہمارا فارمولا نہیں بدلا تو ہمارا مذہب نہیں بدلا. اور جہاں سے فارمولا بدل جائے گا وہاں سے مذہب بدل جائے گا. ہم نے اپنا بنایا ہوا نہیں مان لیا, اللہ نے جسے بنا کر بھیجا. کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا یہاں آ کے نہیں پڑھتا ہے, وہ پڑھ کے آتا ہے. کم علمی کی بنیاد پہ لوگ آج فضیلت آل محمد پہ جب فضیلت پڑھی جاتی ہے, مجلس تو ہو گئی, ہر مجلس کے بعد یہ میسج دیتا ہوں جو مجھ پر واجب ہے کہ اس دور میں بگڑے ہوئے حالات میں سدھرے ہوئے لوگوں کے سامنے سدھری ہوئی باتیں کی جائیں. ہاں باہر مکروہ چہرے دیکھ دیکھ کے آنکھوں کی بینائی چلے جانے کا خطرہ ہے. وہ تو عزاداری امام حسین نہ ہوتی اور ولایتی چہرے نہ دیکھتے تو کائنات اندھی ہو جاتی. مولا کا صدقہ ہے کہ آپ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں عزاداروں کا چہرہ دیکھ دیکھ کے اپنی بینائی کو سلامت کر لیتے ہیں اور سلامت رکھتے ہیں. یہ کم علمی کا نتیجہ ہے جو ولایت آج لوگوں کے ہضم نہیں ہوتی. جب مولا کے فضائل پڑھیے آج کے دور کے حالات مقتضائے حال, تو لوگ کہتے ہیں کہ جنگ خیبر و خندق بہت ہو چکا. اب ذرا کام کی بات کیجئے, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت. یعنی مولا کے فضائل کام کی بات نہیں ہے جی. یہ اپنے بچوں تک بات پہنچا رہا ہوں. کبھی کبھی بات مستقبل کے لیے کی جاتی ہے حال میں, کہ آنے والے دور میں کوئی خرابی نہ آئے, اور اگر آئے تو بچے اسے ٹھیک طریقے سے فیس کر سکیں. یہ بات ابھی میں بچوں تک پہنچا رہا ہوں کہ اگر مولا کے فضائل نہیں ہیں تو آپ کی زندگی کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ مولا کی فضیلت ہے. لوگوں نے کہا بہت ہو چکا جنگ خیبر و خندق, اب کرتاز صاحب ذرا کام کی بات کیجئے. اچھا میاں, 2 کتابیں آپ نے کیا پڑھ لی, آپ کو مولا کی عزاداری کھٹکنے لگی. پہنچ رہے ہیں آپ؟ بولیے نہیں, کوئی ضد نہیں ہے کہ آپ بولیے, بس مسکرا دیجئے, میں سمجھوں گا میری بات آپ تک پہنچ گئی. پانی میں بہا رہا ہوں, نشیب وہ خود تلاش کر لے گا.
بس میں پانی بہا رہا ہوں، نشیب تک پہنچ جائے گا. لوگوں نے عزاداری پہ حملے کرنا شروع کر دیے. یہ علم کی کمی تھی. اور کہیں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ علم بہت ہو جاتا ہے تو لوگ اتنا پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں سے میں خصوصی دعائیں چاہتا ہوں اس جملے پہ کہ کچھ لوگ اتنا زیادہ پڑھ جاتے ہیں کہ جنت سے آگے نکل جاتے ہیں. نہیں پہنچے آپ، مزاح کا جملہ تھا لیکن کہیں پہ بہت کام آئے گا. کچھ لوگ اتنا پڑھ جاتے ہیں کہ جنت سے آگے نکل جاتے ہیں. جنت سے آگے نہ جائیے، جنت پہ رکے رہیے. یعنی اتنا پڑھ لیا آپ نے کہ اب آپ کو مولا کی عزاداری کھٹکنے لگی. آپ یہ کہنے لگے کہ عزاداری اس طریقے سے نہ کیجئے، تبرکات اتنے مہنگے نہ بانٹیے. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں، خاموش نہ رہیے گا. تبرکات اتنے مہنگے نہ بانٹیے. میرے سرکار بانٹیے تبرک مہنگے، دینے والے مولا حسین ہیں. ایک جملہ کہوں، اجازت ہے؟ جو اب میں نوجوانوں سے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج کل عزاداری پہ، ماتم پہ اور تبرک پہ حملے ہو رہے ہیں. یاد رکھنا، اگر تمہاری بزم میں آ کے کوئی تبرک امام حسین پہ حملہ کرے تو تم پہ واجب ہے کہ اب واجب ہو گیا ہے کہ کاؤنٹر اٹیک کرو. یہ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کاؤنٹر اٹیک کیجئے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا نوجوانوں، اگر آپ کی نسل سے تبرک ختم ہو گیا تو نسلیں خراب ہو جائیں گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند. تبرک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اب اگر تبرک پہ کوئی حملہ کرے تو آپ پر لازم ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کاؤنٹر اٹیک کیجئے. کاؤنٹر اٹیک کا مطلب فوراً جواب دیجئے. خاموش. عزاداری اور اہل بیت کے سلسلے میں ہم کچھ نہیں سن سکتے. ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ اہل بیت کا صدقہ ہے. کل جو تھا وہ اہل بیت کا صدقہ، اور جو اب آئے گا وہ بھی اہل بیت کا صدقہ. بس میں لائٹ بند کرنے والوں سے کہوں گا کہ بس 1 منٹ مجھے دے دیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر بآواز بلند. ذرا ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بآواز بلند. مولا آپ کو سلامت رکھیں. خطیب اکبر مرحوم، خدا ان کے درجات بلند کرے. خطیب اکبر مرحوم مغل مسجد میں ماشاءاللہ 50 ایئرس اباؤ، لگ بھگ 52 ایئرس یا 53 ایئرس انہوں نے ایک ممبر سے خطاب کیا. وہ مرحوم کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اسی لیے میں نے لائٹ بند کرنے کے لیے نہیں کہا کہ ایصال ثواب ہو جائے. اسے کہتے ہیں لکھنؤ، کہ جو کبھی عزاداری کے خلاف کچھ برداشت نہیں کرتا. ہمیشہ پوری زندگی صرف آل محمد کے لیے تبلیغ کی ہے، صرف آل محمد کے فضائل پہنچائیں. اور خطیب اکبر مرحوم کا ایک جملہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، 2 دوست تھے، اور ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کہہ رہا تھا خدا کرے کہ تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، خدا کرے کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اور خدا کرے کہ تجھے موت آ جائے. تو جسے کوس رہا تھا نا، وہ سامنے والا دوست ہنسنے لگا، قہقہا لگا کے. تو سامنے والا جو کوس رہا تھا، بد دعائیں دے رہا تھا، اس نے کہا کہ میں بد دعا دے رہا ہوں اور تو ہنس رہا ہے. کہا ہنسنے کے 2 سبب ہیں. کا پہلا سبب یہ ہے کہ تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں. مولا آپ کو آباد رکھیں، شاد و آباد رکھیں. جن کی آوازیں بلند ہوتی ہیں یا علی کہنے پہ، اور جن کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو کسی بھی ذلیل کا محتاج نہ بنائے. یا علی، یا علی. سامنے والے نے کہا کہ جو تو بد دعا دے رہا ہے نا، مجھے کوس رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے، ٹپڑی کر رہا ہے، جو کوس رہا ہے مجھے، تو مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے. اس کے 2 مقصد ہیں جو میں ہنس رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا پہلا تو یہ کہ تیرے کہنے سے میرے ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے، تیرے کہنے سے میری موت نہیں ہوگی، تیرے کہنے سے میرا پیر نہیں ٹوٹے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو میں اتنا زیادہ ہنس رہا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا تیرے کہنے سے نہ میں مروں گا، نہ میرا ہاتھ ٹوٹے گا، نہ پیر ٹوٹے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیرے یہ کہنے سے مجھے کچھ ہوگا تو نہیں،
لیکن یہ پتا چل گیا تو میرے لیے چاہتا کیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آباد رکھیں. اگر یہ بات مکمل ہوئی ہو تو میں خطیب اکبر کا دوسرا جملہ آپ کے حوالے کروں. اس نے کہا نہ تیرے کہنے سے میں مروں گا، لیکن یہ پتا چل گیا تو میرے لیے چاہتا کیا ہے. اب جو عزاداری کے خلاف وہ چلا رہے ہیں اور بول رہے ہیں، ان سے جا کے کہیے میاں آپ کے کہنے سے نہ علم کم ہوں گے، نہ عزاداری کم ہوگی، نہ حسین کا ماتم رکے گا. بس آپ کے کہنے سے یہ پتا چل گیا کہ آپ عزاداری کے لیے چاہتے کیا ہے. زندہ باد مردہ لانا. آپ عزاداری کے لیے چاہتے کیا ہیں؟ یہ غریب زہرا کی عزاداری ہے. یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند کی عزاداری ہے. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. یہاں جب آنا تو فقیر بن کے آنا، یہاں جب آنا تو غریب بن کے آنا، یہاں جب آنا تو سر جھکا کے ادب سے آنا. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام برپا ہوتی ہے، کیا خوب روتے ہیں آپ. میں دست ادب جوڑ کے اس بی بی سے کہ جو آغاز مجلس سے آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، میں معافی مانگوں گا کہ بی بی آپ آغاز مجلس سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہیں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. بہت دیر آپ بیٹھی رہیں اور آپ آتی صرف اس لیے ہیں کہ میرے لال کے رونے والے روئیں تو میرا رومال کھل جائے. آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی ہے. جو زندہ ہے رونا اسی کے حق میں ہے. اللہ جانے کہ کون اگلے برس زندہ رہے اور اس دنیا سے چلا جائے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ غریب زہرا کو پرسہ دے رہے ہیں. غریب زہرا کا پرسہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو دے رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام برپا ہوتی ہے تو ممبر کے سامنے رسول بیٹھتے ہیں، ممبر کے داہنی جانب علی بیٹھتے ہیں اور ممبر کے بائیں جانب حسنین بیٹھتے ہیں. جب ایک عالم دین یہ پڑھ رہے تھے تو ایک طالب علم نے سوال کر لیا، آغا آپ نے یہ نہیں بتایا حسین کی دکھیاری ماں کہاں بیٹھتی. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. مائیں بہنیں سنتی ہیں مصائب، ہمارے برادران سن رہے ہیں مصائب. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، جو مائیں بہنیں مجلسوں میں آتی ہیں خبردار، جن ماؤں کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ مجلس امام حسین میں آتی ہیں اور جب مصائب امام حسین ہوا کریں تو علماء فرماتے ہیں اگر کسی کی ماں کی گود میں کوئی چھوٹا بچہ ہو، کوئی چھوٹا بچہ ہو اور مصائب کربلا ہو رہے ہوں تو خبردار کوئی ماں اپنے بچے کو پیار نہ کرے. اللہ جانے کس بی بی کے پہلو میں، کس بی بی کے پہلو میں اجڑی ہوئی کوکھ لیے رباب بیٹھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. وقت نہیں عرضداروں اور میں بہت جلدی سفر طے کر رہا ہوں. روایت مکمل نہیں پڑھوں گا اور بہت تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. ارباب عزا میں نے جناب حبیب ابن مظاہر کے مصائب پڑھ دیے، 2 محرم کے مصائب آپ نے سنے، لیکن آج جی چاہ رہا ہے کہ کسی ایسے کے مصائب پڑھے جائیں کہ جو دوزخ سے نکل کے جنت میں آ گیا. جناب حر ابن یزید ریاحی، جناب حر ابن یزید ریاحی 2 محرم کو جناب حر جری نے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ روکا تھا اور روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حر کے قافلے کو سیراب کیا. ذرا دیکھیں کہ مولا حسین کی کریمی کیا ہے. پردیس آ کے بھی غیروں کی پیاس کا خیال ہے. جانتے ہیں کہ حر ابھی راستہ روکنے والا ہے، لیکن مولا نے یہ کوئی سوال نہیں کیا بلکہ یہ دیکھا کہ حر کا لشکر پیاسا ہے. زبانیں پیاس کے مارے باہر نکلی ہوئی ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا حسین نے کہا عباس یہ بہت پیاسے ہیں، ذرا انہیں جا کے پانی پلا دو.
ان میں سے ایک شخص تھا، راوی بیان کرتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص تھا جناب حر کے لشکر میں کہ جو اتنا پیاسا تھا کہ جس سے اونٹنی بٹھائی نہیں جا رہی تھی. مولا حسین کی نظر پڑی. وہ خود بیان کرتا ہے کہ جب مجھ سے اونٹنی بٹھائی نہ گئی تو میں نے دیکھا کہ زہرا کا لاڈلا آ گیا. مولا حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اونٹنی کے مہار تھامی اور اونٹنی کو بٹھایا اور اس پیاسے کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. آپ مجھے بتائیے، مولا حسین پانی پلا رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ میرے قتل کا منصوبہ لے کر آئے ہیں. مولا حسین اپنے دشمنوں کی پیاس برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ اکبر، اتنا کریم ہے میرا مولا. مولا عباس نے لشکر حر کو سیراب کیا. ارباب ازا لشکر حر سیراب ہو گیا. روایتوں میں ہے کہ اب امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور جانے کا ارادہ کیا. اب جسے پانی پلایا تھا نا وہ حر آگے آ گیا. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا. اتنی بڑی گستاخی کی ہے مولا حسین کی بارگاہ میں جناب حر نے. اب جناب حر نے جیسے ہی راستہ روکا ہے تو مولا امام حسین نے ایک جملہ کہا. آپ سب سنتے ہیں انشاءاللہ، محسوس کیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا. امام حسین نے کہا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جناب حر نے کہا، آپ کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں یہی جملہ دوہرا دیتا، لیکن آپ زہرا کے بیٹے، آپ کی ماں وارث تطہیر ہیں. آپ کی ماں وارث تطہیر ہیں. میں آپ کی اماں کا نام بھی نہیں لے سکتا. ارباب ازا کچھ علماء نے تبصرہ کیا کہ جب مولا جانتے تھے کہ حر راستہ روکے گا تو آخر مولا نے یہ جملہ کیوں کہا، اور مولا یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بعد میں ہمارے لشکر میں آ جائے گا، لیکن مولا نے یہ کیوں کہا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کچھ علماء نے جواب دیا، شاید مولا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اے حر آج جب احساس یہ ہو جائے کہ میں زہرا کا لاڈلا ہوں تو 2 محرم سے لے کے 9 محرم تک بس تو یہی سوچتا رہے، اے حر کیا تو زہرا کے لاڈلے کو قتل کرے گا، اے حر کیا تو زہرا کے لاڈلے پہ کے گلے پہ کنچوری چلائے گا، اے حر کیا تو حسین کے مقابلے پر جائے گا. بہت سے لوگوں نے روایتیں لکھی ہیں، علماء نے روایت لکھی ہے، تمام روایت نہیں پڑھنی ہے، لیکن یہ مسئلہ یہاں تک آ گیا. تمام روایتوں کو چھوڑ کے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. جناب حر ابن یزید رعاہی، جناب حر جری نے جب 9 محرم آئی ہے تو جناب حر باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد ایک سپاہی کو دیکھا کہ ایک سپاہی اپنے گھوڑے کو لے کے دریا کی طرف جا رہا ہے. جناب حر نے کہا، کہاں جا رہا ہے اپنے گھوڑے کو لے کے؟ کہا، حر میں اسے پانی پلانے لے جا رہا ہوں. کہا، حر میں اسے پانی پلانے لے جا رہا ہوں. میں کہوں گا حر آج بھی احساس کر لو، جانور پانی پینے جا رہے ہیں اور آل زہرا پیاسی ہے. الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. بس ارباب ازا روایتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، ایک جملے تک مجھے جانا، انشاءاللہ آپ کا گریہ بلند ہو جائے گا. تمام روایتیں مفصل مجھے نہیں پڑھنی ہے، وقت کم ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. الغرض وہ وقت آ گیا کہ جب جناب حر نے بچوں کی پیاس کو محسوس کیا اور الاتش الاتش کی صدائیں آ رہی تھی، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے. حر نے اس پیاس کو محسوس کیا. جب اس پیاس کو محسوس کیا ہے نا تو جناب حر نے، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹے کو لے کے چلے، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ غلام کو لے کے چلے. حالانکہ کچھ علماء نے پڑھا کہ غلام بھی تھا اور بیٹا بھی ساتھ تھا. جب جناب حر جانے لگے مولا حسین کی طرف تو ایک بیٹے سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جنت حسین کی طرف ہے، جنت ادھر نہیں ہے، حسین کی طرف جانا ہے. غلام سے کہا کہ آج سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. غلام نے کہا، آقا جب تک اپنی غلامی میں رکھا تب تک آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، آج زہرا کے لال کی غلامی میں جا رہے ہیں تو آج مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ارباب ازا اپنے لال سے کہا، کیا تم چلو گے؟ لال نے کہا، حر کے بیٹے نے کہا، بابا جان ہم بھی چلیں گے. ارباب ازا چلے، یہ قافلہ چلا، دوزخ سے جنت کی طرف جا رہا ہے. اور جناب حر پہنچے. جناب حر جب جانے لگے نا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو اسی آنکھ سے میں نے آنکھ اٹھا کے زہرا کے لاڈلے کو دیکھا تھا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. آنکھوں پہ پٹی باندھی. کہا میرے ہاتھ پسے پشت باندھ دو.
اس لیے کہ یہی وہ ہاتھ ہیں جو لجام فرس امام حسین پہ گئے تھے. میں خاطی ہوں. اب مجرم کی طرح مجرم بن کے جناب حر جری مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچے. ابھی چل رہے تھے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے استقبال کو مولا عباس آ رہے ہیں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ارباب اعضاء محسوس کیجئے گا آپ کے استقبال کو عباس و علی اکبر آ رہے ہیں. اور صرف عباس و علی اکبر نہیں، مولا حسین خود آ رہے ہیں. ارباب اعضاء جناب حر پہنچے، پس پشت بنے ہوئے، تصور شرط ہے. اب خیمے حسینی کے قریب پہنچے، پس پشت ہاتھ بندھے ہوئے، میری طرف دیکھیے گا، اور آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو جا کے مولا حسین کے قدموں پہ گرا دیا. مولا حسین کے قدموں پہ گرانا ہی چاہتے تھے کہ مولا حسین نے دونوں بازوؤں کو تھام لیا. اے حر تم میرے مہمان بن کے آئے ہو. حر کے بازوؤں کو تھاما، گلے سے لگایا، یہ نہ بتایا اے حر میں نے ہی تمہیں پانی پلایا تھا، اس لیے کہ سخی ابن سخی کے مہمان بن رہے ہو. اور احسان کر کے جتاتے نہیں ہیں آل محمد. مولا حسین نے جتایا نہیں کہ میں نے پانی پلایا تھا، کلیجے سے لگایا اور ایک جملہ کہا مولا میں آپ کا مجرم ہوں. مولا میں آپ کا، اسی روایت کے فقرے تک آنا تھا. انشاءاللہ اگر تصور کر گئے تو روتے ہوئے گھروں کو جائے گا، میں آپ کا مجرم ہوں. اس نے کہا، جناب حر نے کہا مولا مجھے یاد ہے وہ جملہ جب میں بلند آواز سے آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے اے حر ذرا بلند آواز نہ کر، آواز کو ذرا نیچی کر، اس لیے کہ صرف میں نہیں ہوں، میری بہن زینب بھی میرے ساتھ ہے. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت کا نزول کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. کہ صرف میں نہیں ہوں، میری بہن زینب بھی ہے، میرے ساتھ گھر کی عورتیں بھی ہیں. آپ نے یہ فقرہ کہا تھا آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں بیویوں سے جا کے معافی مانگ لوں. ارباب اعضاء اسی حالت میں جہاں بیویوں کا خیمہ تھا نا، جناب حر گئے اور باہر سے جانے کے بعد کہا بیویوں آپ کا مجرم حر آیا ہے، ارے میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کیجئے گا. ارباب اعضاء جب یہ آواز پہنچی ہے جناب حر کو سلام ملا. روایت کہتی ہے کہ جناب حر جری نے جب معافی مانگ لی تو جناب حر نے کہا اب ہمیں جانے کی اجازت دیں کہ ہم قتل گاہ میں جائیں اور شہید ہو جائیں. سب سے پہلے جناب حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، سب سے پہلے آپ کی اولادیں سلامت رہیں، سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا. جب بیٹا چلا گیا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ بیٹا لڑتے لڑتے جب ایک بار گھوڑے سے زمین پہ آیا تو حر کے بیٹے نے آواز دی بابا جان آ کے بچائیے میں گھوڑے سے زمین پہ آ گیا. جب یہ جملہ ایک باپ نے سنا باپ سے رہا نہیں گیا. حر جری اپنے بیٹے کی طرف دوڑے بہت تیزی سے، لیکن وہاں جا کے کیا دیکھا کہ زہرا کا لاڈلا غریب الوطن پہلے سے موجود ہے اور حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے ہے. حر نے کہا آقا ارے یہ غلام کا بیٹا ہے، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ کہا اے حر یہ ضعیف باپ کا معاملہ، جوان بیٹے کا معاملہ ہے. ارے تم ضعیف باپ ہو، یہ جوان کا لاشا ہے. میں کہوں گا آقا آج آپ کو اتنا خیال ہے لیکن ظہر کے بعد علی اکبر کا جنازہ ہوگا، حسین جیسا ضعیف باپ. سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے جناب مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگارہ تجھ کو رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے فقہاء علماء حقہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو مرحومین ہر سال ہمارے ساتھ عزاداری میں شریک رہتے تھے اس برس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں، پروردگار ان کے درجات مزید بلند فرما. پروردگارہ ہمارے گناہان